إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ 68ویں نشست ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 19ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، اس آیت کریمہ سے متعلق کئی ایک باتیں ہیں۔ آج کی اس نشست میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے ہر سورت کے آغاز میں، بلکہ جب ہماری تفسیر کا آغاز ہوا تھا تب بھی، اور ہر سورت کے آغاز میں میں نے اس بات کی نشاندہی کی ہے جو اہل علم کرتے آئے ہیں کہ ہر سورت کی یا ہر آیت کریمہ کی، یعنی ہر آیت کریمہ کا سبب نزول ہو یا ہر سورت سے متعلق سبب نزول ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ جیسے فضیلت ثابت ہونا ضروری نہیں، جیسے فضائل بتائے جاتے ہیں، اس آیت کی فضیلت، اس سورت کی فضیلت، وہ بھی ثابت شدہ ہونا چاہیے، سبب نزول سے متعلق بھی۔ تو قرآن مجید، تو یہ جو سورۃ الحج ہے، سورۃ الحج کی یعنی اس سے پہلی والی جو 18 آیتیں ہیں، ان 18 آیتوں سے متعلق ایسی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اہل علم نے اس سلسلے میں کسی طور پر بھی اشارہ بھی نہیں کیا ہے کہ اس کا بھی کوئی سبب نزول ہے۔ لیکن یہ جو 19ویں آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ سے متعلق اہل علم نے کہا کہ اس کا سبب نزول ہے۔ اس سلسلے میں سبب نزول کی اگر بات کرتے ہیں تو آج کی تاریخ میں، یعنی 1442 ہجری جو چل رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ خصوصاً عربی زبان میں متعدد کتابیں آئی ہیں سبب نزول کے نام پر۔ اسباب النزول جو علامہ واحدی کی ہے، جو اس موضوع کی ایک طرح سے اولین کتاب ہے، تو اس کے بعد سے آج تک مستقل اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ العجاب بہت معروف ہے حافظ ابن حجر کی، وہ بھی ہمارے پاس ہے موجود، متعدد اصحاب علم لکھی ہیں۔ لیکن میں اس سلسلے میں یہ ارشاد ضرور کروں گا کہ المحرر فی اسباب النزول من خلال الکتب التسعہ، شیخ خالد بن سلیمان المزینی کی 2 جلدوں میں ہے، اور الصحیح المسند من اسباب النزول یہ شیخ مقبل ابن ہادی الوادعی کی ہے رحمہ اللہ۔ یہ دونوں کتابیں سامنے ہونی چاہیے۔ شیخ مقبل رحمہ اللہ کی کتاب، اس کا اپنا فائدہ بالکل جدا ہے، اور المحرر جس کا میں نے حوالہ دیا ہے اس کا اپنا یعنی فائدہ الگ ہے۔ البتہ ان 2 اصحاب علم نے صحت کا خوب لحاظ رکھا ہے، اس لحاظ سے بڑی مفید کتاب ہے دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ۔ تو اس اعتبار سے یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کے سبب نزول سے متعلق ہمیں کچھ باتیں ملتی ہیں۔ اس سلسلے میں دیکھیے کہ قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے آغاز ہی میں کہا کہ اختلف الناس فی المشار الیہ بقول ھذان، یعنی اہل علم کا یہ جو المشار الیہ ھذان خصمان، جو اسم الاشارہ ہے، اور پھر المشار الیہ کون ہے، کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ اس سے مراد کون ہے، تعین کس کی جائے، کون مراد ہے۔ خصمان، ایک خصم اور دوسرا خصم، یہ کون ہے آمنے سامنے، اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اصل کیا ہے کہ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے تقریباً یعنی 4 اقوال آپ نے پیش کیے ہیں، 3 اقوال آپ نے پیش کیے، چوتھا جو قول ہے دیگر اصحاب علم نے بیان کیا ہے، لیکن وہ بہت ہی اہمیت کا حامل نہیں ہے، وہ اضعف الاقوال ہے اس باب کے تحت۔ لیکن جو 3 اقوال پیش کیے گئے ہیں جسے امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے پیش کیا، وہ یہ کہ ایک قول تو یہ ہے کہ غزوہ بدر میں، جب غزوہ بدر کا آغاز ہوا، غزوہ بدر کا جب آغاز ہوا تو اس وقت یعنی
ایک طرف مسلمانوں کی طرف سے 3 صحابہ جو ہے آئے تھے، 3 مسلمان آئے تھے، اور کفار کی طرف سے بھی 3 کفار آئے تھے، بالکل آغاز میں جہاں سے مطلب لڑائی ہوئی تھی، جہاں سے لڑائی کا آغاز ہوا تھا غزوہ بدر میں. تو وہ مراد ہے ہذان خصمان اختصموا فی ربہم. اس سلسلے میں جو احادیث آتی ہیں وہ متفق علیہ حدیث ہے ایک، جسے ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح ہے، اس کی کتاب التفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سورۃ الحج کی تفسیر کرتے ہوئے باب قائم کیا کہ باب قولہ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم. اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے اپنی سند سے کہ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ قسم کھاتے تھے، یعنی یقسم قسما ان هذه الآیہ نزلت فی حمزۃ وصاحبیہ وعتبۃ وصاحبیہ یوم بارزوا فی یوم بدر. یہ الفاظ ہیں ابو ذر الغفاری کے رضی اللہ عنہ. یعنی ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کے کہتے تھے کہ یہ آیت کریمہ انہی 2 جماعتوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو حمزہ اور ان کے صاحبین حمزہ بن عبد المطلب اور ان کے 2 بھتیجے، ایک علی بن ابی طالب اور دوسرے ہیں عبیدہ بن الحارث بن المطلب. یہ 3 افراد جو مہاجرین میں سے تھے، غزوہ بدر میں آغاز انہی کی طرف سے ہوا، اور کفار کی طرف سے ایک شخص تھا شیبہ بن ربیعہ اور اس کا بھائی عتبہ بن ربیعہ، اور عتبہ بن ربیعہ کا ایک لڑکا تھا، اس کا جو بیٹا تھا جس کا نام تھا ولید ابن عتبہ. یہ تینوں کفار کی طرف سے، قریش کی طرف سے تھے. تو انہی دونوں کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. قسم کھا کر کے کہا کرتے تھے ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت، یہ جو روایت ہے یہ تو متفق علیہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کے بعد ایک اور بھی روایت لائے ہیں جو علی بن ابی طالب سے مروی ہے، جو صحیح بخاری ہی میں موجود ہے، صحیح مسلم میں وہ نہیں ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ انا اول من یجثو بین یدی الرحمن فی الخصومۃ یوم القیامہ، کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جو رب العالمین کے سامنے یعنی اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھوں گا بحیثیت ایک خاصم کے ایک خصم کے طور پر. یعنی الخصومہ کے جسے کہتے ہیں کہ کسی کا ان کے حق میں ایک معاملہ ہوا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے نام پر، اللہ رب العالمین کے دین کے نام پر میں ایک طرف تھا اور اللہ کے دین کے مقابل ایک اور شخص تھا. دونوں اپنا اپنا جھگڑا لے کر رب العالمین کے حضور حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ دونوں کے حق میں فیصلہ فرمائے گا. تو کہا کہ انا اول من یجثو، جیسا اس میں نے گھٹنے کے بل بیٹھنا، الجاسیہ ایک سورت ہے نہیں، انا اول من یجثو یوم القیامت، انا اول من یجثو بین یدی الرحمن فی الخصومۃ یوم القیامہ. یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے. ان دونوں روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ آیت کریمہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے. اسی لیے اصحاب علم نے، خاص کر جنہوں نے تفسیر بالذات تفسیر کی کتاب لکھی ہوں، یا جنہوں نے بھی تفسیر کا ایک حصہ اپنی حدیث کی کتابوں میں داخل کیا ہو، جیسے امام بخاری، امام مسلم وغیرہ، دیگر اصحاب علم بھی، انہوں نے بھی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ان روایتوں کو لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ آیتیں انہی کے حق میں نازل ہوئی ہیں، جیسے کہ خود ابو ذر الغفاری قسم کھا کر کے کہا کرتے تھے. دیگر صحابہ سے بھی بات جو ہے وارد ہے. اسی لیے قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے ان کی جو تفسیر ہے فتح القدیر، اس میں اس آیت کریمہ کے ضمن میں ان دونوں قول کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اس طرح کا قول جو ابو ذر الغفاری اور علی بن ابی طالب نے کہا کہ وقال بمثل هذا جماعت من الصحابہ، کہ صحابہ کے ایک اور جماعت نے بھی ابو ذر الغفاری اور علی بن ابی طالب کا جو قول ہے ان کی قول کی طرح دیگر اصحاب رسول نے بھی یہ قول کہے ہیں، اور کہا وہم اعرف الناس بغیرہم من اسباب النزول. سبب نزول کی بات کرتے ہیں تو صحابہ دیگر افراد کے مقابلے میں زیادہ معرفت رکھتے ہیں، اور یہ بالکل واضح اور بدیہی بات ہے. یہاں ایک فنی بات ہے جو ایک صحیح بخاری کے طالب علم کے لیے ضروری ہے، وہ یہ کہ جو روایت میں نے ابو ذر الغفاری سے جو ابھی آپ کو سنائی ہے میں نے، یہ ان احادیث میں سے ہے صحیح بخاری کی جن احادیث پر عالم اسلام کے عظیم محدث، عظیم ناقد حدیث
امام ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی رحمہ اللہ، انہوں نے صحیح بخاری کی جن احادیث پر، یعنی متفق علیہ احادیث پر، خصوصاً متفق علیہ کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، خصوصاً صحیح بخاری کی جن احادیث پر آپ نے نقد کیا ہے ان میں سے یہ حدیث مبارکہ بھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو حدیث الساری جو آپ نے بطور مقدمہ لکھا صحیح بخاری پر، صحیح بخاری کو لکھنے سے پہلے، اس کی آپ 8ویں فصل اٹھا کر کے دیکھیں، الفصل الثامن۔ الفصل الثامن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان سارے احادیث کو یکجا کیا ہے جن احادیث پر امام دارقطنی رحمہ اللہ نے علمی نقد کیا ہے، اور ایک ایک حدیث کو اور اس میں جو ترتیب رکھی ابن حجر رحمہ اللہ نے، یعنی پہلی کتاب سے لے کر کتاب بدء الوحی، کتاب الایمان، کتاب العلم اور کتاب الوضو الی آخر، یعنی اس طرح کی اعتبار سے ہر کتاب سے ان سارے احادیث کو یکجا کیا ہے جن پر امام دارقطنی رحمہ اللہ نے نقد کیا ہے۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے جو ابو ذر الغفاری سے مروی ہے، جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کا نمبر آتا ہے ترتیب کے اعتبار سے تقریباً، جو مجھے ذہن میں ہے، تقریباً 71 یا 72 اس روایت کا نمبر ہے، جس پر امام دارقطنی رحمہ اللہ نے جو نقد کیا ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے اس ترتیب سے ایک ایک حدیث کا جواب دیا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے دراصل جو جواب دیا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کے اس قول کو جس سند سے نقل کی ہیں وہ یہ کہ ابو ذر الغفاری سے روایت کرنے والے جو صاحب علم ہیں وہ کبار تابعین میں سے ہیں، مخضرم ہیں، وہ ان کا نام ہے قیس ابن عباد القیسی، وہ تو کبار تابعین میں سے ہیں، 80 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، اور ان سے جو صاحب روایت کرتے ہیں یہ قابل غور بات ہے۔ وہ کنیت سے مشہور ہیں علمی دنیا میں، اوساط تابعین میں سے ہیں، 106 ہجری سنہ وفات ہے ان کا۔ ابو مجلس اس کنیت سے مشہور ہیں، وہ ان کا نام تھا لاحق ابن حمید، ان کا نام تھا۔ کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں، البتہ قیس ابن عباد کی بھی کتب ستہ کی سبھی کتابیں مرویات ہیں سوائے سنن ترمذی کے۔ تو ابو مجلس یہ جو صاحب ہیں اوساط تابعین میں سے ہیں، یہ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے نا کہ یقسم قسما ان هذه الآیہ نزلت فی حمزہ و صاحبین، ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کا وہ جو قول ہے کہ یہ آیت کریمہ حمزہ رضی اللہ عنہ اور ان کے 2 صاحبین اور جو ہے عتبہ، شیبہ اور ولید، ان کے حق میں جو ہے نازل ہوئی ہے، تو ابو مجلس کبھی اپنی سند سے اس بات کو پیش کرتے کہ ابو مجلس اپنے استاذ قیس ابن عباد کا نام لیتے اور پھر ابو ذر الغفاری کے حوالے سے پیش کرتے تھے۔ کبھی ابو مجلس براہ راست ہی اس بات کو پیش کر دیتے، ایسے پیش کرتے گویا کہ ان کا اپنا موقف ہے، ان کی اپنی رائے ہے، کسی کا قول وہ پیش نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بات امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ذکر کر دی ہے اس کو، یعنی صحیح بخاری کی جو کتاب المغازی ہے اس میں باب قتل ابی جہل، اس عنوان کے تحت بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے ان روایات کو لائے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق بدر سے ہے اور بدر میں مقتول ہوا ابو جہل، تو اس میں بھی ان روایات کو لائے ہیں، اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کی صراحت فرمائی ہیں کہ ابو مجلس کبھی اس بات کو ابو ذر الغفاری کے حوالے سے پیش کرتے تھے اور کبھی کبھار ایسے پیش کرتے کہ گویا کہ وہ خود قائل ہیں، انہی کا وہ قول ہے۔ اس بات کو سامنے رکھ کر کے امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو ہے مطلب المضطرب کی مثال ہے، یہ یعنی فاضطرب الحدیث، ایسے جو ہے مطلب کہا امام دارقطنی رحمہ اللہ نے۔ یہ امام دارقطنی رحمہ اللہ کا جو قول ہے، یہ جو ان کا جو نقد ہے الالزامات و تتبع، ان کی جو کتاب ہے ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، اس میں اس بات کو ذکر فرمائے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک بات تو دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان روایات کو لائے ہیں اور الگ الگ سند سے لائے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ یعنی علی الاطلاق امام دارقطنی اور دیگر اصحاب علم سے زیادہ قوی ہیں علل الحدیث میں، ایک تو یہ بات ہے۔ صحیح بخاری سے متعلق اگر بات کرتے ہیں تو، اور امام بخاری سے متعلق بات کرتے ہیں تو، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو تھوڑا واضح کر کے جو ہے اس کا دفاع کیا اور واضح کیا اس کو کہ دراصل ابو مجلس ایک تو یہ ایک روایت نہیں ہے، یہ گویا کہ دو روایتیں ہیں، 2 الگ الگ سندیں ہیں، 2 جدا جدا سندیں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بس اسانید کی نشاندہی کی کہ جو ہے ابو مجلس کبھی صراحتاً اپنی سند پوری بیان کر کے اس قول کو پیش کرتے ہیں، کبھی کبھار سند کو حذف کر کے بس قول کو پیش کر دیتے ہیں، اور یہ سلف میں خاص کر تابعین میں، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں یہ بات عام سی تھی، خاص کر اگر تابعین کی بات کرتے ہیں تو، یعنی کبھی کبھار وہ کسی کی طرف نسبت دیتے، جیسے مثال کے طور پر کوئی صاحب یہ کہتے کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے اس بات کو سنا ہے،
کبھی کبھار جیسے آج کے اس دور میں اور آپ حدیث رسول کیسے سناتے ہیں کہ ہم پوری سند سناتے ہیں کیا؟ نہیں نا، ہم براہ راست کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ ہم صحیح بخاری کا، صحیح مسلم کا، کسی بھی حدیث کا حوالہ دے دیتے ہیں، تو یہ حدیث کا حوالہ دے دینا گویا کہ پوری سند ہم نے وہاں سے جوڑ دی ہے، ہم نے یہ مانا اس کا۔ لیکن اللہ کے رسول کا جیسے آج ہم نام لیتے ہیں، ویسے بھی تابعین میں بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ اپنے سند سے وہ قول پیش کرتے، کبھی کبھار بس وہ ضرورت کی حد تک جہاں جو محفل ہوتی ہے، جہاں حسب ضرورت جو ہے وہ براہ راست قول پیش کر دیتے۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جائے گا کہ یہ مسترب الحدیث ہے، بلکہ یہ دو جدا جدا مجلسوں کی بات ہے۔ انہوں نے کبھی اصل کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے پیش کی، کبھی کبھار سند کو محذوف کر کے انہوں نے پیش کیا۔ اس سلف میں اور خاص کر تابعین کے دور میں ایک عام سی بات تھی، یہی بات ابن حجر رحمہ اللہ نے دفاعاً کہا ہے، دیگر بات کہتے ہوئے بھی۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے بھی صحیح مسلم کی شرح میں اس حدیث کی سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ مسترب الحدیث کی مثال نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک بات تھی۔ اور آپ دیکھیے شیخ مقبل ابن ہادی الوادعی رحمہ اللہ کی جو الصحیح المسند من اسباب النزول جو کتاب ہے، اس میں بھی آپ نے اس پوری بات کو ملخص کر کے پیش کیا ہے۔ اور شیخ مقبل رحمہ اللہ علم الحدیث سے متعلق ان کی کافی خدمات ہیں، اس باب کو آپ نے کافی آسان کر کے پیش کیا ہے رحمہ اللہ، تو آپ نے اس کو بھی وہاں پر ذکر کیا ہے۔ یہ ایک بات تھی بطور تنبیہ کی جو ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے متعلق تھی۔ تو ھذان خصمان اختصموا فی ربہم سے متعلق ایک قول یہ ہے کہ اس میں غزوہ بدر کا جو آغاز ہوا ہے، جن مومنین سے حمزہ بن عبد المطلب اور علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن حارث بن المطلب، دونوں بھی بھتیجے ہیں کس کے؟ حمزہ بن عبد المطلب کے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ تین تھے، اور کفار میں سے قریش کے جو تین افراد تھے وہ جن کے نام ہم ذکر کر چکے ہیں جی۔ تو یہ ایک بات تھی ایک قول کے اعتبار سے۔ ایک دوسرا قول ملتا ہے جسے امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے بھی اپنی سند سے اس کو پیش کیا ہے، لیکن وہ سند ضعیف ہے، لیکن قول کے اعتبار سے وہ قول دیگر اسانی سے بھی ثابت ہے، جیسے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سعید ابن ابی عروبہ معروف عالم دین، وہ اپنے استاذ قتادہ بن دعامہ السدوسی، دونوں بصرہ کے علماء میں سے ہیں، دونوں کا میں نے مکمل تعارف کروا چکا ہوں الحمدللہ۔ تو یہ دو قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ کا قول ابن کثیر نے پیش کیا ہے، وہ کیا ہے کہ ھذان خصمانی، تو دو جماعتیں کون ہیں؟ کہا کہ ایک طرف اہل ایمان ہیں اور دوسری طرف اہل کتاب ہے، دونوں میں خصم تھا، ایک طرح کا جھگڑا تھا۔ کس بات کو لے کر کے کہ اہل کتاب نے کہا کہ دیکھو ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے ہیں، یعنی اس دنیا میں آنے کے اعتبار سے، اور یہ بات کہہ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ اور اہل ایمان نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر جو کتاب نازل کی، یعنی ہماری طرف جس نبی کو بھیجا اور ان پر جو کتاب نازل کی، وہ کتاب تو دیگر آسمانی کتابوں پر فیصل ہے، وہ مہیمن ہے اس پر، اور وہ اس پر نگران ہے، اور وہ اس پر تجزیہ کرتی ہے، وہ گویا کہ اس کی ضمانت دیتی ہے، اس میں حق اور باطل آپ نے کتنا کیا کچھ اس میں ضم کر لیا ہے، اس کی صفائی تو یہ کتاب کرتی ہے۔ اس اعتبار سے اس کو برتری حاصل ہے۔ یہ معاملہ تھا، تب جا کر کے آیت نازل ہوئی کہ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم۔ ایک بات۔ ایک تیسری بات جو امام مجاہد رحمہ اللہ کے حوالے سے ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، امام مجاہد، عطا بن ابی رباح، حسن بن ابی الحسن البصری رحمہم اللہ اجمعین، ان سب اہل علم کے حوالے سے وہ یہ کہ دنیا بھر کے جتنے بھی جمیع المؤمنین ایک طرف، اور دنیا بھر کے جتنے بھی جو کفار ہیں، یعنی ای ملت کانوا، وہ کسی بھی ملت سے ہوں، یعنی وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، وہ صابئین ہوں، وہ مجوس ہوں، وہ عام مشرکین ہوں، جو کچھ بھی ہوں، ھذان خصم، یعنی ایک طرف اہل ایمان جمیع المؤمنین اور ایک طرف جمیع الکفار۔ یہ ایک قول ہے جو امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول جو ہے، مطلب ابن جریر طبری نے ذکر کیا رحمہ اللہ۔ یہ ایک اقوال کے حد تک بات کی ہے۔ اب جو ہے ھذان خصمان اختصموا فی ربہم سے متعلق اب جو ہے مطلب نتیجہ کیا نکلے گا؟ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ نتیجہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اتنی وسعت ہے کہ اس میں دنیا بھر کی آدم علیہ السلام سے لے کر کے یعنی قیامت تک آخری جو مسلمان ہوگا، سب مسلمان، سب مومنین ایک قسم، جمیع المومنین اس میں آ جاتے ہیں، اور جمیع الکفار اس میں آ جاتے ہیں۔ اختصموا فی ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی عبادت کو لے کر کے، کس کی عبادت کی جائے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، اس کے دین کو لے کر کے جنہوں نے دو مقابل رکھے ہیں، سب کے سب اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے کہا۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس بات کو جب کہا تو اس بات کی دلیل کیا پیش کی انہوں نے؟ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے والی آیت کریمہ کو دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا
کہ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. اس کے بعد کہا وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب. تو اللہ نے دو جماعتوں کا ذکر کیا نا. وکثیر من الناس، ایک بڑی تعداد انسانوں کی ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، طوعاً اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے. وکثیر حق علیہ العذاب، اور ایک جماعت ایسی ہے جو کافروں کی جماعت ہے جن پر اللہ کا عذاب جو ہے ثابت ہو چکا ہے. تو انہی دو جماعتوں کا ذکر ہو رہا ہے. ھذان خصمان اختصموا فی ربہم. یہ دلیل دی سیاق سے ابن جریر الطبری نے رحمہ اللہ. ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے ایک اشکال جو کوئی پیش کر سکتا ہے اس کو خود ہی پیش کر کے اس کا ازالہ بھی آپ نے کر دیا. وہ یہ کہ اب ابو ذر الغفاری اور علی بن ابی طالب کا جو قول ہے اس کے سلسلے میں کیا کہا جائے گا، اس کا کیا جواب ہوگا. امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ یقیناً اس آیت کریمہ کی وسعت میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ سبھی مسلمان، سبھی کفار دو قسم کے طور پر شامل ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ نے جو کان یقسم قسم کھا کے جو کہا کرتے تھے، اور علی بن ابی طالب نے کہا کہ انا اول من یجلس بین یدی الرحمن. تو اس اعتبار سے یقیناً اس جو زمرہ مومنین ہیں، جمیع المومنین جب ہم کہتے ہیں اس میں اولیت سبب نزول کے طور پر وہ ہیں، یقیناً اس میں وہ بھی شامل ہے نا، اور ان کو اولیت حاصل ہے. لیکن یہ آیت کریمہ اپنے عموم کو لیے ہوئے ہیں، سبھی مومنین کو شامل ہے. ورنہ آپ صرف وہ 3 افراد سے جوڑ کے رکھ دینا پڑے گا، ایسا نہیں ہے. اس طرح کی نظائر بہت ہی قرآن مجید میں جو کسی سبب کے تحت نازل ہوتی ہے لیکن اس میں الفاظ عموم پر دلالت کرتے ہیں، جس میں سبھی وہ صفات کے حامل لوگ آ جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے خلاصہ کر کے پیش کیا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس آیت کریمہ سے متعلق 1 سے 2 اقوال، جو جتنے بھی اقوال ہیں تینوں اقوال ذکر کرنے کے بعد امام مجاہد رحمہ اللہ کا جو قول ہے، امام مجاہد کا، حسن بصری کا، اور جو ہے یعنی کس کا میں نے کہا تھا، عطا بن ابی رباح کا، جس میں جمیع المؤمنین اور جمیع الکفار کی جو بات ہے، جس سلسلے میں ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے جو ہے مطلب یعنی راجح قرار دیا ہے ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے. ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہی موقف درست ہے جو ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اخذ کیا ہے. جو ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے جس یعنی موقف کو اختیار کیا ہے وہی موقف درست بھی ہے. ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی اس بات کو ذکر کرنے کے بعد ابن کثیر نے کہا رحمہ اللہ کہ وَهَذَا الْقَوْلُ يَشْمَلُ الْأَقْوَالَ كُلَّهَا. یعنی جو پہلا قول ہے کہ جو یوم بدر میں جو 2 طرف تھے اور اہل کتاب اور عام مومنین کی جو بات ہے وہ، اور تیسرا قول جس میں جو ہے مطلب دنیا بھر کے مسلمان، دنیا بھر کے کفار آ جاتے ہیں، تو ھذان خصمان، تو اس میں اتنی شمولیت ہے کہ یہ آیت کریمہ سب کو شامل ہے. کہا کہ وَيَنْتَظِمُ فِيهِ قِصَّةَ يَوْمَ بَدْرٍ، قصہ بدر بھی اس میں جو ہے داخل ہو جاتا ہے، اور جو ہے مطلب اہل کتاب اور عام مومنین بھی کا جو آمنا سامنا ہے وہ بھی اس کے اندر ہے. سبھی مسلمانوں کا آمنا سامنا اس میں ہے، کیونکہ سب کا آمنا سامنا اللہ کے دین کی بنیاد پر ہو رہا ہے. ایک طرف اللہ کے ناصرین ہیں اور ایک طرف اللہ رب العالمین کے دین کے اعداء ہیں. تو دونوں کا آمنا سامنا ہے، چاہے آپ اس کو الفاظ بدل کر غزوہ بدر میں جو آمنا سامنا تھا اس کو آپ رکھو، یا عام اہل کتاب اور مومنین کا آمنا سامنا اس کو رکھو، یا دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی کفار ہیں، جو اللہ کے دین کے نام پر ان کا جو جھگڑا ہوتا ہے اس کو آپ سامنا رکھو. تو یہ آیت کریمہ سب کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے. یہ ابن کثیر نے کہا رحمہ اللہ. اسی لیے قاضی ابن عطیہ نے رحمہ اللہ جب اس آیت کریمہ کی تفسیر کتاب نے کہا کہ ھذان خصمان، حالانکہ آپ نے کہا کہ اس میں اختلاف ہے، لیکن اس سے پہلے والی جو آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، قاضی ابن عطیہ نے کہا کہ هذه الآیت ھذا قول تعضدہ الآیہ، کہ یہ جو قول ہے کہ جس میں سارے مسلمان اور سارے کفار اس کے اندر آ جاتے ہیں، کہا کہ آیت کریمہ اس کو مضبوطی فراہم کرتی ہے، اس کی تائید کرتی ہے اس آیت کریمہ. اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، اس کے بعد والا جو حصہ ہے فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، یہ بھی اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ عام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فالذین کفروا، یہ الذین کفروا سے مراد صرف وہ عتبہ، شیبہ اور ولید ہیں کیا؟ 3 ہی ہیں کیا؟ نہیں نا، سارے کفار ہی ہیں نا. تو پھر جب سارے ہی کفار ہیں تو جب ان کے مقابل میں جب انعام کی بات آئے گی تو پھر سارے مومنین اس کے اندر آ جاتے ہیں. یہ بات ابن کثیر نے کہی اور یہی بات جو ہے درست ہے.
میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اس آیت کریمہ کی جو تفسیر ہے، یہ تو سبب نزول سے متعلق بات تھی، تفسیر کی جو بات ہے انشاءاللہ وہ ہم آنے والی نشستوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخر آخرت بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔